24 کروڑ پکے سچے مسلمانوں کا کردار، اخلاقیات ایک طرف، اور ایک چٹے گورے کا کردار اور اخلاقیات ایک طرف۔ جب بات ہم کریں گے نا عظیم نیشن، عظیم لوگ، تو ایسے لوگ عظیم ہوتے ہیں، ایسی قومیں ایسے لوگ افراد سے بنتی ہیں جن کو دیکھ کر رشک آ جائے، جن کو دیکھ کر جو ہے وہ اولین مسلمانوں کی یاد تازہ ہو جائے، جو کہ معیار پہ بات کرتے، جو اخلاقیات کے اوپر قائم رہتے تھے، جن کو دیکھ کے جو ہے وہ اہل جو کفار تھے اپنے مذہب بدل لیا کرتے تھے۔ یہ تھا اخلاق کا معیار، یہ تھی لیول، کرداریت کی لیول، اس بیس پہ پھیلا تھا میرا دین۔ اور آج 24 کروڑ مسلمانوں کا دیش ہے پاکستان میں، سر تھامس کے کردار کو ایک مسلمان میرے ملک کے اندر ایک بڑے سے بڑا عالم بھی میٹ نہیں کر سکتا۔ بڑے سے بڑا جو بندہ ہے وہ بھی، میں کہتا ہوں اس ملک میں چراغ لے کے بھی ڈھونڈو گے تو آپ کو اتنے بڑے کردار کا مالک بندہ نہیں ملے گا، جس کے اوپر ایک غیر قانونی، غیر اخلاقی جو کام کرنے کے لیے گورنر جو کہ باریش ہے، داڑھی والا ہے، بلیغ الرحمان، داڑھی اتنی لمبی، مسلمانوں کی نمائندہ داڑھی، پکا سچا مسلمان، جس سے لگتا ہے کہ یہ داڑھی رکھ کے پورا مومن بن چکا ہے، وہ اسے غیر قانونی کام کرنے کو کہتا ہے۔ کام بھی کیسا؟ کام بھی وہ اس بندے کا، ہر چیمے کا، جس کی کرپشن کی داستانیں صاف پانی سے لے کے پتہ نہیں کون کون سے سکینڈل آج بھی فائلوں کی زینت ہیں۔ وہ اب کیونکہ لاڈلا تھا، پیارا تھا، اب اس نے ملک کو ترقی دینے کے لیے اس کو وزیر بنا دیا گیا۔ اس کے بچوں، کیونکہ وہ غریب تھا، ایماندار ہی اتنا تھا، اس کے پاس فیسیں ہی نہیں تھی، اس کی فیسیں، بچے اسکول آتے نہیں ہیں، بچے کالج جاتے نہیں ہیں، بچے لفنٹر ہوں گے، کیا کر ہمارا ہی خون کہیں اور بیٹھ کے چوس رہے ہوں گے، پی رہے ہوں گے، ہمارے ہی خون پہ ٹیکسوں پہ پلتے ہیں یہ ناسور پاکستان کے۔ اس کے بچوں کی فیس معافی کا معاملہ، یہ تو آپ سب کو پتہ چل گیا یہ کیا ہے، لیکن میں تو صرف اس بات پہ ہوں کہ قومیں کیسے بنتی ہیں، قوموں کے معیار کیسے بنتے ہیں، کیوں پوری دنیا یورپ کے ویزے کے لیے بھاگتی پھر رہی ہے۔ آخری ڈیسٹینیشن جنت کے لیے کوئی نہیں بھاگ رہا، میں نے مسلمانوں کو جنت کے لیے بھاگتے نہیں دیکھا، لیکن یورپ کے ویزے کے لیے بھاگتے دیکھا ہے۔ وہ بڑے بڑے علماء، وہ بڑے بڑے قاری، وہ بڑے بڑے جو پتہ نہیں لوگوں کے بچوں کو جہاد کے درس دیا کرتے تھے، جنت میں بھیجتے تھے، انہوں نے اپنے بچے بھیجے تو یورپ بھیجے، ان کا جنت، ان کا یورپ جو تھا وہ یورپ ہی ہے۔ ان سارے ملکوں کا جو بھی آپ کو یہ ڈرائیو کرتے ہیں ملک کے اندر، اس سب کی لاسٹ ڈیسٹینیشن یورپ ہی ہے۔ کردار کا معیار یہ ہے کہ پورے ملک میں بھی سر تھامس جیسے ایک بندہ بھی اگر کردار کا مالک ہو، جو ناانصافی کے ساتھ ڈٹ گیا ہو، کتنے سرکاری کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کسی کو گورنر کا فون آئے، کیا کوئی ڈٹے گا؟ کیا کوئی کھڑا ہوگا؟ بلکہ وہ چاپلوسی اس کے تلوے چاٹے گا، تلوے چاٹنا کہے گا سر اور کوئی کام بتائیں، اور کوئی حکم کریں۔ وہ اس ملک، ان لوگوں نے اس ملک کی جو سلک تھی، فیبرک تھی، وہ تباہ کر دی۔ جب سے یہ ملا، ملٹری، بیوروکریسی اور سیاستدانوں کا گٹھ جوڑ ہوا ہے، اس ملک کی تباہی مچ چکی ہے۔ اس ملک کے حالات کسی کو کیا پتہ؟ اس ملک کے جو جرنلز بیٹھے ہوئے ہیں، جو بڑے بڑے سیاستدان ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوئے، جو بیوروکریٹس ہیں، ان کو کیا پتہ؟ ایک کرائے پہ رکشہ چلانے والا، کرائے کے گھر میں رہنے والا بندے کے جس کے 4 بچے بھی ہوں، اسکول کیسے جاتے ہوں گے؟ کرائے پہ رکشہ چلا کے وہ بندہ کرائے کے مکان کا بل کیسے ادا کرتا ہوگا؟ کیسے وہ زندگی کو چلا رہا ہوگا جس کے اوپر یہ روز بم مارتے ہیں؟ لیکن ان کی اپنی عیاشیاں، یہ خود فیس نہیں دے سکتے۔ تو میری یہ اہل پاکستان سے یہ صدقہ، فطرانہ، زکوٰۃ کی جو اپیل ہے اس بیوروکریسی کے لیے، آپ اس بیوروکریسی کو دیں، اس ملک کے سیاستدانوں کو دیں، اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو دیں، قربانی کی کھالیں بھی آپ ان کو دیں۔ تمہاری کھال تو یہ اتار چکے ہیں۔ المیہ، کم، دکھ جو ہے وہ داستانیں ہیں اس ملک میں، ہر جگہ پہ رقم ہے۔ لیکن میں جو امپریس ہوا ہوں، جن لوگوں نے کردار جو بات ہم کرتے ہیں، اخلاقیات جو ہم ساری زندگی پڑھتے پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر دیکھا ہے تو وہ گورے میں دیکھا ہے۔ کسی اور کی مثال دوں گا تو بائسنس کی باتیں آ جائیں گی اس ملک کے اندر، لیکن یہ ہے، اگر تم مسلمان بن کے دنیا کو اسلام کا جو ہے نا وہ پرچار کرنا چاہتے ہو، پہلے سر تھامس جیسا اپنا کردار بناؤ، اپنے علماء کے کردار اتنے تکڑے بناؤ کہ وہ ناانصافی، ظلم کے خلاف جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، بلکہ استعفیٰ دے کے منہ پہ مرے گا۔ پاکستان کے اندر اتنی تباہیاں مچی ہیں، اتنے ٹیررسٹ اٹیک ہوئے ہیں، اتنی زیادہ جو ہیں وہ ریلوے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں، ایجوکیشنل یہ
यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जिनसी जो है मामलात के जो स्कैंडल्स आए हैं, क्या किसी ने इस्तीफ़े दिए हैं? बड़े बड़े पुलिस के अंदर मामलात हुए हैं, क्या किसी ने इस्तीफ़ा दिया है? बड़ी बड़ी जो मिनिस्ट्रीज़ के अंदर घपले हुए हैं, क्या कभी किसी ने इस्तीफ़ा दिया है इस मुल्क के अंदर? ओए होए होए होए, ये है किरदार, ये है मियार। अगर तुम तरक्की करना चाहते हो, ग्रेट नेशन बनना चाहते हो, तो फिर सबसे पहले सर थॉमस जैसा किरदार लेके आओ। मैं तो आज भी अपील करूंगा कि सर थॉमस जैसे लोग जो हैं, वो जो इस मुल्क को चला रहे हैं, जो इस मुल्क के जो हैं चलाने वाले हैं, वो 100-150 बंदा जो है ना, वो भर्ती कर लें, इन सियासतदानों से जान छुड़ा लें। सर थॉमस जैसे लोग जो हैं चंद दर्जन जो हैं वो इस मुल्क में ले आए, उनको हम सैलरियाँ दे लेंगे। लेकिन इस मुल्क के अंदर जो खूनख्वार जो एक गठजोड़ बना है मुल्ला, मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी और सियासतदानों का, इससे हमारी जान छूट जाएगी। कम से कम जो है वो लोगों को कुछ तो मिलेगा। बहरहाल आज का वीडियो जो है वो मैं तो अफसरदा था, बहुत ज़्यादा अफसरदा था कसम से। जो है रोज़ा है, रोज़े की हालत में है। ये जो इन्होंने किया है वो एक ASI वाला मामला था, उसको तो आप छोड़ दो, पाकिस्तान में रूटीन मैटर्स हैं। लेकिन एक गोरा जो कि इंग्लैंड से यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहा था, एक अदारे का इंतज़ाम चला रहा था, आपने जो उसके साथ किया है ना वो आखिरी बात है। वो सत्र भी आप लोगों ने अपने आप उतरवा ली हैं। अब आपको उस देश में या पूरी दुनिया में किस निगाह से लोग फिर देख रहे होंगे, सोचे, अपने गिरेबानों में देखे। शर्म तो आएगी, लेकिन शर्म उनको आएगी जिनके अंदर हया भी होती है। बहरहाल ये सारी बातें थी, क्या कहते हैं, टूटे दिल के साथ एक नोहा है इस मुल्क का, नोहा ख्वानी है जो हम कर रहे हैं। इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क का दर्द है, इस मट्टी का दर्द है, इस मट्टी से राइज हुए हैं, इस मट्टी में दफन हो जाना है। दुख है इस नेशन का, कौम का, कि ये हमारे साथ जो है दिन ब दिन ऐसे लोगों के टोले मुसल्लत किए जा रहे हैं। ये कर कौन रहे हैं? उनको भी शर्म आनी चाहिए। तुम्हारा खौफ डर जो है वो ख़त्म हो चुका है। अगर ऐसा करते रहोगे तो बहुत जल्द सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, हाथ मलते रह जाओगे तुम भी। और ये आखिरी कील था पाकिस्तान के तबूत में, ये वो भी तुम्हारी इस ब्यूरोक्रेसी और ये तुम्हारे पाले हुए सियासतदानों ने ठोक दिया है। अब आगे क्या होगा, अल्लाह से हम तो बेहतरी की दुआ करेंगे। अल्लाह।